نمائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء 1973 کے آئین کے تحت پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ رائج ہے، اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر پرائم منسٹر از کالڈ دا ہیڈ آف دی گورنمنٹ۔ اس طرح جو حکومت کی جو کارکردگی ہوتی ہے اور حکومت کی جو پرفارمنس کے لحاظ سے جو جوابدہی کا تصور ہوتا ہے وہ وزیر اعظم سے ہوتا ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم اپنے فیصلہ سازی کا عمل جب وہ کیبنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں کرتا، پالیسی بنانا بھی کیبنٹ کا ہی کام ہوتا ہے، لیکن اس کے ہیڈ آف دا کیبنٹ کے طور پر جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ جوابدہی کا جو حکومت کی کارکردگی کا جو پیمانہ بنایا جاتا ہے وہ وزیر اعظم کو ہی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ پرائم منسٹر ہے۔ لیکن پرائم منسٹر اپنے چیف ایگزیکٹو کے طور پر جو فرائض سر انجام دیتا ہے، اس کا دائرہ کار پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف سمتوں کے اندر پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح جب ہم پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت وزیر اعظم کے اختیارات دیکھتے ہیں تو ان کا جو سب سے جو دائرہ کار کا جو یقینی بات ہے کہ ابتدائی اور بنیادی اس کا جو فریضہ ہے وہ اپنے عہدے کے لحاظ سے ایگزیکٹو ہیڈ کے طور پر وہ ملک کا نظم و نسق چلانے کا، جس کو ہم انتظامی فرائض کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو ملک کا جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ انتظامی لحاظ سے ملک کا نظم و نسق چلانے سے متعلق جو قانون سازی پارلیمنٹ کرتے ہیں اس کو نافذ کرنا اس کا بنیادی فریضہ ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو قائم رکھنا اس کا بنیادی فریضہ تصور کیا جاتا ہے۔ ریاست کے اندر ہونے والی تمام جو سرگرمی ہے اس سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا، جو اس کے اندر پالیسی بنانے کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم کو حاصل ہے، چاہے وہ معاشی سرگرمیاں چاہے وہ سیاسی سرگرمی۔ تو اس طرح کا ریاست کے اندر جو انفرادی اور اجتماعی جو سرگرمی ہے ان سے متعلق ضابطے تشکیل دینا، اس کو نافذ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم کی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر اس کا ایک اندرونی پہلو ہے نظم و نسق کے لحاظ سے، وہاں اس کا بیرونی نظم و نسق کے لحاظ سے بھی ایک پہلو ہے، وہ ملک کے خارجہ پالیسی تشکیل دیتا ہے، ملک کے بیرون دنیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے جو فیصلہ سازی ہے اس کو اختیار کی جاتی ہے، ڈپلومیسی اس کا فرائض میں آتا ہے، اور یہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف جو براہ راست سمٹ اپنے کیبنٹ کے اراکین کے ذریعے وزارتی اجلاس اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ڈپلومیٹ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ یہ عمل اختیار کرتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں آج کے دور میں ریاستوں کا جو بیرونی تعلقات کے جو اہمیت کا جو ایک پہلو ہے اس کا جو اختیار ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اگر ہم ایک عام زبان کے اندر یا ایک آسان لفظ میں بیان کرنا چاہے تو ملک کی خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کو حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح ملک کے جو بیرونی نظم و نسق کے لحاظ سے ایک اور اہم فریضہ ہوتا ہے کہ ملک کو بیرونی دشمن سے بچانا، اس کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنا۔ اگرچہ یہ فریضہ جو ہے وہ ملک کی فوج سر انجام دیتی ہے، لیکن جو یہ فریضہ ہے وہ وزیر اعظم کا ہے کہ وہ ملک کو بیرونی سرحدوں کے دفاع کے تحفظ کے لیے جو وسائل ہے اور جو پالیسی ہے اور جو لاہ عمل ہے وہ اس کو اختیار کرے، ترتیب دے۔ تو اسے کہتے ہیں ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ انتظامی فرائض کا جو ایک چیف ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کا ایک جو دائرہ اختیار ہے وہ قانون سازی سے متعلق ہے۔ جو وزیر اعظم کے قانون سازی کے جو اختیارات ہیں دراصل وہ یہ اختیارات ہوتے ہیں جو وہ پارلیمنٹ سے متعلق سر انجام دیتا ہے۔ وہ از خود پارلیمنٹری نظام کے حکومت کی وجہ سے از دا پارٹ آف دا نیشنل اسمبلی، جو نیشنل اسمبلی کا رکن نہیں ہوتا تو وہ وزیر اعظم کے عہدے پر لیے وہ اہلیت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح یہاں پر وہ چونکہ پارلیمنٹ کے ایوان کا حصہ ہے اور پارلیمنٹ کا حصہ ہے، پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پر وہ قانون سازی کا حصہ بھی لیتا ہے، ووٹنگ بھی کرتا ہے، اور پھر چونکہ وہ پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے اراکین کو جو ہے وہ مسودات کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر اپنے حتمی مراحل کو طے کرتی ہے یا اس کے اندر منظوری کا تصور یا اس کو نافذ کرنے کا تصور، یہ زیادہ تر مسودات وہی ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب حکومت کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں تو یہ وزیر اعظم کا تصور ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کیونکہ کابینہ کے منظوری کے بغیر اگرچہ کوئی مسودہ جو ہے وہ قانون سازی کے لیے عوام کے اندر پیش نہیں کیا جاتا، لیکن جو بھی رکن اس کو پیش کرتا ہے وہ کابینہ سے منظوری کرتا ہے، چاہے وہ تعلیم ہو صحت ہو، لیکن پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کا چونکہ ہیڈ ہے کیبنٹ کا، لہٰذا وہ اسی تناسب سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو حکومت کے اندر مسودات کی جو پارلیمنٹ کے منظوری کے لیے پیش کیا جانا ہے وہ دراصل وزیر اعظم کے اختیار کے دائرہ کار کا حصہ ہے۔ تو اس طرح پھر وہاں پر جا کر قومی اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا یا اسے منسوخ کرنا یہ بھی اس کا اختیار ہے، اور اسی طرح وہ قومی اسمبلی کو جو ہے وہ جب چاہے وہ جس چاہے اس کو برخاست کر سکتا ہے اور نئے انتخاب کا جو ہے وہ اعلان کر سکتا ہے۔ تو اس طرح وہ پارلیمنٹ سے متعلق جو اختیارات ہیں وہ اس کا ایک لازمی جو سب سے اہم جو ہے کہ اس کا جو پارلیمنٹ سے متعلق جو قانون سازی کے دائرہ کار میں شمار کیا جانا ہے کہ وہ قائد ایوان یا ہاؤس کا وہ لیڈر ہوتا ہے،
تو اس طرح وہ ہیڈ آف دا کیبنٹ بھی ہے اور ہیڈ آف دا نیشنل اسمبلی بھی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے جو پارلیمنٹ کے اندر جو قومی اسمبلی کے جو ضابطے تشکیل دینے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایک لازمی مشاورت کا فیصلہ سازی کا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے. اس طرح کہتا ہے کہ جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ ایگزیکٹو کے ساتھ ساتھ قانون سازی کا بھی جو ہے وہ ایک اہم اختیار کا دائرہ کار. پھر وہاں پر جا کر اس کا جو ایک اور دائرہ اختیار آ جاتا ہے وہ تقرر کا اختیار ہے. وہ اپنی کیبنٹ کے اراکین کا جو ہے وہ تقرر کرتا ہے اور جو کیبنٹ ممبر جو ہے اگرچہ تمام اپنے طاقت کے لحاظ سے یکساں طاقت رکھتے ہیں کہ یعنی کہ کوئی مسودہ جو ہے وہ کیبنٹ سے منظور نہیں ہو سکتا جب تک تمام اس پہ متفق نہ ہو, لیکن یہاں پر وہ کسی کیبنٹ کے ممبر کو بطور وزیر اعظم جو ہے وہ نکال سکتا ہے, نئے ممبر کو شامل کر سکتا ہے یا ان کے عہدوں کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. جیسے کیبنٹ کی تشکیل کا جو فریضہ ہے وزیر اعظم کا, جو وزراء کا انتخاب ہے یا ان کا تقرر ہے وہ وزیر اعظم کا ہی اختیار ہے. تو اس طرح کہتے ہیں ایک اور اس کا جو انتظامی فریضہ تقرریوں کے لحاظ سے وہ کابینہ کے اراکین کا تقرر. پھر اسی طرح ملک کے اندر جو اہم آئینی ادارے ہیں ان کے تقرر کے لحاظ سے مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کے اندر جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مشاورت کا تصور ہے وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہے. اور اسی طرح جو ملک کے اندر نظم و نسق چلانے کے ادارے ہیں, جو دفاعی ادارے ہیں فوج کے, ان کے سربراہان کا تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم کی مشاورت پر جو ہے وہ صدر مملکت کرتے ہیں. اور اسی طرح چیف جسٹس کے تقرر کا جو مشاورت کے بعد یہ فریضہ. تو اس طرح کہتے ہیں اہم تقرریوں کا اور سفیروں کا تقرر بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کی مشاورت پر صدر کرتا ہے. تو اس طرح ملک کے اندر جو تقرریوں کا ایک بہت بڑا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم کو حاصل ہے. پھر اسی طرح وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ جو عمومی جو فرائض ہے, معاشی فرائض ہے, بجٹ کی تشکیل ہے کہ بجٹ اگرچہ وزیر خزانہ بناتا ہے لیکن یہ ڈسکریشنری پاور جو ہے وہ حکومت کی ہے کہ وہی بجٹ پرپوزل جو ہے وہ ایوان کی منظوری کے لیے پیش کر سکتے ہیں. اس طرح ملک کا جو سالانہ گوشوارہ جس کو بجٹ کہا جاتا ہے وہ حکومت پیش کرتی ہے اور یہ وزیر اعظم کی جو ایڈوائس ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ ایک وزیر خزانہ جو ہوتا ہے فائنانس منسٹر جو ہے وہ تیار کرتا ہے. دیٹ از دا ڈاکومنٹ جس کو بجٹ کہتے ہیں دیٹ از obviously by any means is the reflection of the جو انٹرسٹ ہے اور جو تھاٹ ہے پرائم منسٹر کی اس کی عکاسی کرتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں جو بجٹ ہے دیٹ از دا ڈاکومنٹ آف دا کیبنٹ بٹ دیٹ از ایکچولی دا ڈاکومنٹ آف دا ول آف دا پرائم منسٹر. تو اس طرح فرانشیل جو ملک کا گوشوارہ ہے وہ بھی وزیر اعظم. اس طرح جو دیگر اس کے فرائض ہیں جو اس کو عمومی فرائض کے دائرہ کا جس کا بہت وسیع اور ریاست کے فلاحی ریاست کے تصور کے ساتھ اس کے دائرے کا مزید وسیع ہوتا ہوا چلا جائے. ریاست کے اندر رہنے والے جو لوگوں کی جو ضروریات زندگی کی تکمیل کے لحاظ سے یا ان کو ایک بہتر زندگی کے تصور کے تحت جو انہیں وسائل چاہیے یا جو ان کو ریاست کے طرف سے جو ہے وہ سرگرمیاں چاہیے اور جو ترقیاتی منصوبے چاہیے ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا وزیر اعظم کا. تو اس طرح ملک کے نظم و نسق کے ساتھ ساتھ ملک کے فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کے ساتھ تمام سرگرمیاں جو ہے وہ وزیر اعظم کی جو ہے وہ اختیارات کا لازمی جو یہی وجہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اپنی حکومت کی جب کارکردگی کا تصور پیش کرتا ہے تو وہ صرف اپنے وزیر اعظم کی پالیسی کے لحاظ سے ساتھ وہ ان سرگرمیوں کی بھی بنیاد پہ کرتا ہے وہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ. تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے مسائل کا حل کرنا جو ہے یہ بنیادی ان کے فرائض ہیں شامل ہے. تو وزیر اعظم کا جو دائرہ کار ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ جو ریاست کا جو سرگرمیوں کا دائرہ کار ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ جو سرگرمی ریاست کی وسعت میں اضافہ کرتی ہے وہ دراصل وزیر اعظم کے اختیارات میں بھی اضافہ کرتی ہے. تو دیٹ از دا بریف سینیریو آف دا پاور آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تھینک یو.